حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہیں جن میں جنت اثر نو مزین کر دی جاتی ہے، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین رمضان المبارک کی ہر رات بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا اعلان کرتے ہیں۔ میں خطبہ کی بالکل ابتدا میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کروں گا ہمارے لیے اس رمضان کو بابرکت بنا دے۔ اللہ صحیح معنوں میں ان مبارک ایام سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اس کے دنوں کے روزوں کو، رات کے جاگنے اور قیام کو، شب و روز کے معمولات کو ہمارے لیے اپنی رضا کا باعث بنا، اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنا دے جن کے متعلق تو کسی شام جہنم سے آزادی کا اعلان کر دے۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں کو کبھی بھولتا نہیں ہے، کبھی کسی حال میں اپنے بندوں کو بے یار و مددگار چھوڑتا نہیں ہے، اور وہ کبھی کسی حال میں نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں، لیکن ایک میرٹ مقرر کیا ہے۔ اللہ نعمتیں انہی کو دیتا ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں، اور جنت بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ارض و سما کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کائنات اور اس کے سارے خزانے، زمینیں اور اس کے سارے وسائل، زر و جواہر، عز و شرف، سب کچھ جنت کے ایک نیزے کے بقدر جگہ کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اس قدر عظیم الشان، گراں قدر، قیمتی اور اہم ترین نعمت اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ رمضان اس نعمت کے حصول کے لیے ہمیں عطا کیا ہے۔ ضروری ہے ہم پورے طور پہ کمر بستہ ہو کر دن اور رات کی تفریق کیے بغیر دنیاوی مصارف، مشاغل اور مصروفیات کو ذرا شیڈولڈ کر کے اتنا وقت اللہ کے لیے ضرور نکالیں کہ اللہ احکم الحاکمین اس رمضان کے تمام ہونے سے پہلے ہمارے لیے جنتی ہونے کے اعلان کر دے۔ رب ذوالجلال والاکرام کے ذکر کے حوالے سے آج کی نشست میں چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بہت اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے، عبادت کی جتنی بھی مسنون صورتیں ہیں یہ سبھی اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذکر ہے،
نماز اللہ کا ذکر ہے، روزہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کا تلاوت کرنا اللہ کا ذکر ہے، کسی کو خیر کی بات کہنا اللہ کا ذکر ہے، کسی کو برائی سے روکنا بھی اللہ کا ذکر ہے، بھولے بٹکے کو راہ دکھا دینا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن بطور خاص فرائض سے ہٹ کر اپنے فارغ اوقات میں اللہ ذوالجلال والاکرام تب بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہمیشہ مجھے یاد رکھے، میرا ماننے والا اس کی زبان پر، اس کے کردار پہ، اس کے معمولات شب و روز پر، اس کے دن اور رات کے مشاغل میں اس کی یاد کا غلبہ ہونا چاہیے۔ جو بندہ اللہ کو یاد رکھے گا وہ شرک سے بچے گا، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے واحد ہونے کو یاد رکھے گا وہ غیر کے سامنے کبھی جبین نیاز نہیں جھکاتا، جو سمجھتا ہے کہ وہی میرا معبود برحق ہے اور وہی میرا معین و مددگار ہے، وہ ہمیشہ اسی کے سامنے دامن پھیلاتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ ہر حال میں میرا رب مجھے دیکھتا ہے اور کبھی مجھے بلاتا نہیں ہے، وہ برائی کس طرف جاتا ہوا ہزار بار سوچے گا کہ میں تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی دسترس اور پکڑ میں ہوں، میں تو اس کی قدرت میں اور اس کے اختیار میں ہوں، تو اگر میں برائی میں مبتلا ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو کے اسی حال میں مجھے اپنے پاس بلا لے۔ سو میرے عزیز بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، کائنات کے لوگوں کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، کیا تمہیں وہ بات نہ بتاؤں خیر اعمالکم جو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ بہتر ہے، وازکاها عند ملیککم، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں بہت زیادہ قدر و قیمت رکھنے والا، پاکیزگی اور عظمت رکھنے والا عمل ہے، وارفعها فی درجاتکم، اور تمہارے درجات بلند کرنے میں جو چیز سب سے زیادہ مؤثر ہے، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، ایسا کام جو سونے کے ٹکڑے بانٹنے سے، چاندی تقسیم کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، اور ایسا کام جو جہاد فی سبیل اللہ میں معرکے کے میدان میں اتر کر گردنیں کاٹنا دشمنوں کی اور اپنی گردنیں اللہ کے دین کے لیے پیش کرنا، اس سے بھی زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ قالوا بلا، سب صحابہ کہتے ہیں جو سن رہے تھے، اللہ کے نبی ضرور ارشاد فرمائیے، قال ذکر اللہ تعالی، اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذکر سونا اور چاندی کے تقسیم کرنے سے بہتر ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذکر دشمن کا مقابلہ کرنے سے اور انہیں قتل کرنے سے اور خود ان کے اللہ کے دین کے لیے ان کی تلواروں کی زد پہ آ کے قتل ہونے سے بہتر ہے، اور فرمایا تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ قدر و منزلت والا عمل ذکر اللہ تعالی، اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذکر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذکر کی طرف تلقین کرائی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اپنے دل میں اپنے رب کو پکارو، ڈرتے ہوئے پکارو، اللہ ذوالجلال والاکرام سے خوف زدہ ہوتے ہوئے پکارو، اللہ احکم الحاکمین سے اچھے انجام کی امید رکھتے ہوئے پکارو، کبھی تنہائیوں میں، کبھی لوگوں کے سامنے، کبھی برسر مجلس، کبھی رات کی تاریکیوں میں، کبھی کمرے کے کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ ذوالجلال والاکرام کو یاد رکھو، اور اتنا یاد رکھو، اتنا یاد رکھو، بعض اہل علم نے یہ قول نقل کیا ہے، اتنا یاد رکھو، اپنے رب کا اتنا ذکر
ذکر کرو، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، دکان پہ ہو، گھر پہ ہو، بچوں میں ہو، بازار میں ہو، منڈی مارکیٹ میں ہو، مسجد مدرسے میں ہو، اپنے کاروبار پہ ہو، ملازمت میں ہو، کھیتوں کھلیان میں ہو، جانوروں مال ڈنگر میں ہو، جہاں بھی ہو ہر حال میں اللہ ذو الجلال والاکرام کا ذکر کرو، اس قدر زیادہ کہ دیکھنے والا کہے یہ تو اللہ کے ذکر میں پاگل ہو گیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ ذو الجلال والاکرام کا ذکر کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا، واش روم میں جاتے ہیں تو دعا پڑھ کے جاتے ہیں، نکلتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، کسی کو ملتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، بازار سے واپس لوٹتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں دعا کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں دعا کرتے ہیں، کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں دعا کرتے ہیں، اس سے اٹھ کے واپس آتے ہیں دعا کرتے ہوئے واپس آتے ہیں، رات کی تاریکی ہوتی ہے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے ہیں دعا کرتے ہوئے، دن طلوع ہوتا ہے دعا کرتے ہیں، اذکار صبح کے، اذکار شام کے، اذکار رات کے، اور پھر رات کو کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رات کو بیدار ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یذکر علی کل احیان، کوئی حالت ان کی زندگی کی ایسی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنی اہلیہ سے تخلیہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے جاتے ہیں۔ وہ رب، اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں انسان بھولتا ہے اپنے رب کو، اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ اللہ نے آج صبح بھی مجھے پیٹ بھر کے سحری کھانے کی توفیق دی اور میرے لیے کھانا فراہم کیا، وہ ہر لمحے مجھے سانس دیتا ہے، وہ میرے لیے روزانہ سورج چڑھاتا ہے، وہ میرے لیے روزانہ رات پیدا کرتا ہے تاکہ میں اس میں سکون کروں، دن کی روشنیاں پھیلاتا ہے تاکہ میں کاروبار زندگی انجام دوں، وہ 5 وقت مجھے توفیق دیتا ہے اپنے سامنے سر مسجود ہونے کی۔ ایک لمحے کے لیے قسم کائنات کے رب کی، اللہ مجھے نہیں بھلاتا۔ انسان ہے بدقسمت جو دنیا میں غافل ہو کے اللہ کو بھولتا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، عاجزی کرتے ہوئے، گریہ زاری کرتے ہوئے۔ گریہ زاری کس لیے کرنی ہے؟ اس لیے کہ تو نوکر ہے، وہ مالک ہے۔ گریہ زاری اس لیے کرنی ہے کہ وہ خالق ہے، تو مخلوق ہے، اس لیے کہ وہ معبود ہے۔ تو عابد ہے اس لیے کہ وہ مسجود برحق ہے، اور تو ساجد ہے۔ تیری ذمہ داری ہے اپنے مالک کی عاجزی کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کر، اپنے مالک کی گریہ زاری کے ساتھ، تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر۔ یاد رکھ، انتم الفقراء، تو فقیر ہے، اور فقیر کو یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کو فراموش کر دے جس کے در سے اس کے لیے کھانا آتا ہے۔ فقیر کبھی مالکوں کو، ملازم کبھی مالکوں کو نہیں بھولا کرتے، فقیر کبھی داتا کو نہیں بھولا کرتے، محتاج کبھی غنی کو، ضرورتیں پورے کرنے والے کو نہیں بھولا کرتے۔ وہ رات کو پکارے رات کو حاضر ہیں، وہ دن کو پکارے دن کو حاضر ہیں، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام اس سے بڑھ کے چاہتے ہیں، میرے بندے میں تجھے فجر میں پکارتا ہوں، تو آتا ہے میرے پاس، میں ظہر کا حکم دیتا ہوں، تو سر مسجود ہوتا ہے، میں عصر میں طلب کرتا ہوں، تو حاضری لگواتا ہے، میں مغرب میں تجھے دیکھنا پسند کرتا ہوں، تو میرے گھر میں آتا ہے، میں عشاء میں تجھے چاہتا ہوں کہ تو میرے پاس آئے، تو میرے چوکھٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے، لیکن میں تیرا رب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ ہر لمحے مجھے یاد رکھے۔ یہ حق ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کا ہم بندوں پر، ہر سانس کے ساتھ اسے یاد رکھیں، اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اسے یاد رکھیں، جاگ رہے ہیں تو اسے یاد کریں، سو رہے ہیں تو اسے یاد کریں، رات کو کروٹ بدلتے ہیں تو اسے یاد کریں، اور اتنا یاد کریں، اتنا یاد کریں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام بھی فخر کے ساتھ ہمیں یاد کریں۔ فخر کے ساتھ، یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر،
دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ ذو الجلال والاکرام کا ذکر کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا، کوئی الحمدللہ پڑھ رہا، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کس لیے بیٹھے ہو؟ عرض کیا حضرت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا قسم اٹھا کے بتاؤ یہاں بیٹھنے کا مقصد اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ اور تو نہیں؟ قسم اٹھا کے کہتے ہیں معاویہ اللہ کی قسم صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جانتے ہو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔ جو لوگ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، نماز سے پہلے آگے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نماز کے بعد بیٹھا ہوا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ رات کو اپنے بستر پہ بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ سر بچھا کے سرہانے پہ رکھ کے اپنا ہاتھ سر کے نیچے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ رستے میں چل رہا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اپنی منڈی مارکیٹ میں بیٹھا ہے، بزنس پوائنٹ پہ بیٹھا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ زبان نبوت سے ارشاد ہوتا ہے جو لوگ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ حکم الحاکمین الا حفتهم الملائکہ، آسمان سے فرشتے بھیجتے ہیں جو اپنے پروں کے ساتھ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ ذو الجلال والاکرام کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ معنی کیا ہے؟ اگر فرشتوں کی رفاقت چاہتے ہو تو اس کے لیے ضابطہ اور قانون کیا ہے، طریقہ اور ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو۔ اور اگر چاہتے ہو کہ ہر حال میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی رحمت آپ کو ڈھانپ کے رکھے، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، منڈی میں بھی، بازار میں بھی، اسکول میں بھی، کالج میں بھی، ہر صورت میں آپ اللہ کی رحمت میں رہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زبان پر اللہ ذو الجلال والاکرام کا ذکر رہنا چاہیے۔ غشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، اللہ پریشانیاں دور کرتا ہے، اللہ ٹینشن فری کر دیتا ہے، ڈپریشن کے مرض نہیں آنے دیتا، بہت زیادہ میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھانے کی حاجت نہیں رہتی۔ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، آسمان سے اس پہ رحمت بھی اترتی ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام اسے اطمینان اور سکون بھی عطا کرتا ہے۔ کس کو؟ جو اللہ ذو الجلال والاکرام کا ذکر کرتا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان پوچھتے ہیں لوگوں میں تمہیں قسم اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے تمہاری بات پہ شک ہے، بلکہ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ خوشخبری تمہیں سنانے لگا ہوں۔ معاویہ کیا ہے؟ فرمایا ہم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کی جماعت میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم سے پوچھا کس لیے بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں جو اس نے ہم پہ احسانات کیے، جتنی اس نے ہم پہ نعمتیں کی اس کی نعمت کو یاد کرتے ہیں، اس کا شکر بنا جا رہے ہیں، اس نے ہمیں اسلام کی توفیق دی، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس نے آپ جیسے نبی کی نعمت سے ہمیں سرفراز کیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر اللہ کی۔ یہ روزوں کا ہماری زندگی میں پھر سے آنا اللہ کی بہت بڑی نعمت اور احسان ہے، اور پھر روزے کی توفیق مل جانا۔ آج چھٹا روزہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے روزے سے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں ہر شہر میں جو بحمد اللہ تعالی سحریاں کرتے ہیں، دنوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، شام کو افطاریاں کرتے ہیں۔ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی کتنی بڑی نعمت اور اس کا احسان ہے کہ اس نے توفیق دی۔ میں آپ کے سامنے اس کے رسول کی حدیثیں سنا رہا ہوں، آپ کو توفیق دی، آپ روزے کی حالت میں اس کے گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، وگرنہ کتنے ہی بد نصیب ہیں جنہیں مسجدوں کے دروازے آج بھی نظر نہیں آئے، جنہیں اللہ ذو الجلال والاکرام کی رحمت سے آج بھی محرومی ہے، کتنے ہی بد نصیب ہیں۔ میں اور آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کا احسان ہے، اور اس کا احسان ہم سے شکریہ کا تقاضا کرتا ہے۔
اس کی یاد کا، اس کے ذکر کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی، ہم اللہ ذو الجلال والاکرام کے احسانات، اسلام کی نعمت، آپ جیسے نبی کی نعمت، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذاک، میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں بتاؤ اس کے علاوہ بیٹھنے کا اور کوئی مقصود تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں واللہ ما اجلسنا الا ذاک، اللہ کی قسم ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں، کوئی سیاست میں ڈبیٹ نہیں ہو رہی، اپنے لیڈروں کی قصیدہ خوانی نہیں ہو رہی، خاندانی رسم و رواج کی عظمت بیان نہیں ہو رہی، کوئی ادھر ادھر کی داستانیں جھوٹ نہیں ہو رہا، اخبار کی خبروں پہ تبصرے نہیں ہو رہے، چیمپئن ٹرافی ہارا کون جیتا کون، کرکٹ کا کیا بن رہا ہے، اس پہ ہم کوئی اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے۔ قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، اے میرے نبی اللہ کی قسم ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں الزام نہیں دے رہا، مجھے تمہاری قسموں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری بات پہ یقین ہے، لیکن قسم دے کر، تقید کر کے، اطمینان اور تحقیق کر کے اصل میں تمہیں یہ بشارت سنانا چاہتا ہوں وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، ابھی میرے پاس جبریل آئے، چونکہ تم سارے اللہ کے ذکر کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا کے یہ جو چیچا وطنی کی مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، روئے زمین کے کسی جگہ پر، اپنے گھر میں، تنہائیوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، بچوں میں، اولادوں میں اور مجلسوں میں، کہاں بھی بیٹھ کے اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذکر کرتے ہیں۔ انہیں میرے نبی کی زبان سے جا کے بشارت دے دو ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، جب بندے اللہ کی زمین پہ بیٹھ کے اسے یاد کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، استاذ کو اپنے شاگرد پہ بڑا فخر ہے جی اس نے میرا نام روشن کر دیا، جو استاد اپنے شاگرد پہ فخر کرتا ہے پھر اس پہ ناراض نہیں ہوتا، اسے میڈل پہنائے جاتے ہیں، اسے اعزازی شیلڈز دی جاتی ہیں، اسے تمغوں سے نوازا جاتا ہے، اس کی دستار بندی کی جاتی ہے کہ یہ میرا قابل فخر اسٹوڈنٹ ہے، سب میں قابل فخر۔ اللہ کی اربوں مخلوق اور نہ جانے کتنی اربوں تو انسان موجود ہیں روئے زمین پر، اس کے علاوہ کیا کچھ ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ ان اربہا انسانوں میں سے وہ لوگ جن پہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے، کیا کبھی انہیں عذاب دے گا؟ یہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں، یہ بخششوں کے ذریعے ہیں، یہ جنت میں جانے کے رستے ہیں، یہ جہنم سے بچنے کے اسباب ہیں۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے ان بندوں پر فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے جو زمین پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں نا، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبد بی، میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے اللہ مجھے دیکھتا نہیں ہے، میں کر لوں جو کرنا ہے، بندہ سمجھتا ہے اللہ کم الحاکمین مجھے پکڑنے پر قادر نہیں ہے، وہ اللہ اس کی رسیاں ڈھیلی کر دیتا ہے، جا تو مجھے اپنے آپ سے غافل سمجھتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بے بس ہوں، میں تجھے پکڑ نہیں سکتا، جا کر لے جتنی دیر کرنا ہے، ایک وقت ہے وَلِكُلِّ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک طے شدہ وقت ہے، اس کے بعد پھر ہم تم سے حساب و کتاب کریں گے۔ انا عند ظن عبد بی وانا معه اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا، ہوتا ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تیرا ساتھ کون ہے بھائی؟ تیرے معاونین کون ہیں؟ تیرا مددگار اور معین نصرت کرنے والا کون ہے؟
اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے نبی کی زبان سے یہ بات کہلوائی، حدیث قدسی ہے، انا معاہ اذا ذکرنی۔ اور کائنات کے لوگوں، زندگی کے کسی مشکل مرحلے پر، کسی پریشانی میں کوئی دل تقدر کا شکار ہے، طبیعت تیری بوجھل ہے، حالات کے جبر کو تم برداشت نہیں کر پا رہے، مشکلات بہت ہیں، مہنگائی ہے، سیاسی معاملات درست نہیں ہیں، برادری مخالفت کرتی ہے، مسئلہ حق و باطل کی وجہ سے تیری مخالفت کا ہے، اذا معاہ اذا ذکرنی، تو جس قدر مجھے زیادہ یاد کرے گا میں اسی قدر زیادہ تیری مدد کروں گا۔ کی کہ نہیں کی؟ یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل ابو بکر سے کہا تھا لا تخف ان اللہ معنا، جب مکہ کے سارے بدماش محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے، 100 اونٹوں کا اعلان ہو چکا تھا، اللہ کے نبی کو زندہ مردہ کسی بھی حال میں گرفتار کر کے اس کے ٹہرے میں دار الندوہ میں پیش کرو، ہمارے چودھریوں کی بیٹھک میں پیش کرو، جو لے کے آئے گا عرب کا سب سے بڑا اعزاز 100 اونٹ، اس زمانے کا سب سے بڑا نشان امتیاز 100 اونٹ دیا جائے گا۔ کون؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ آ گئے ہیں سامنے، اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ فرمایا لا تخف ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانا نہیں ہے، وہ ہے نا ہمارے ساتھ۔ اور یہ ایک الگ داستان ہے پوری۔ دریا کراس کر گئے، میدانوں کے میدان اللہ کی قسم انقلاب سے بھر دیے، ملکوں کے ملک سرنڈر ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ کوئی بہت بڑی قوتیں نہیں تھیں آپ کے ساتھ، کوئی بہت بڑی فوجیں آپ کو میسر نہیں تھیں، اسلحہ ساز فیکٹریاں نہیں تھیں، ٹیکنالوجی کے ایڈوانس اسباب آپ کے پاس نہیں تھے۔ ہاں ایک ذریعہ تھا، اذا ذکرنی معاہ انا معاہ اذا ذکرنی، وہ یاد کرتے تھے آسمان کے رب کو۔ اللہ کہتا تھا میرے نبی جا اذ رمیت، ولیکن رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، جا تو مٹھی پھینک، اللہ ذو الجلال والاکرام ان سب کو نبی نے کر دے گا۔ اللہ اکبر، پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس سے، زبانوں پہ ذکر اللہ ذو الجلال والاکرام کی حمد و ثنا، اس کی رضا پہ راضی رہنے کا اعلان، ذکر سے بھری ہوئی ہیں ان کی مجلسیں، ذکر سے بھری ہوئی ہیں ان کی خلوتیں، تنہائیوں میں بھی ذکر، اجتماعوں میں بھی ذکر، گھر میں بازار میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں جب زبانوں پہ وہ سارا کچھ جاری ہو جس کے آج ہم حریص ہو گئے۔ اللہ اکبر، انا معاہ اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، میرے بندے اگر تو اپنے دل میں میرا ذکر کرے گا تو میں بھی اپنے دل میں تجھے یاد رکھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم کیا عجب لذت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ابی سورہ بینہ سنو، میں تمہیں سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ مجھے سورہ بینہ سنائیں گے؟ فرمایا ہاں، مجھے آسمان سے آ کے جبریل نے کہا، اللہ کہتے ہیں اے میرے پاک نبی میرے بندے کو، اپنے صحابی کو، ابی کو بلا کے اسے سورہ بینہ سناؤ۔ اللہ کے یاد کرنے کی لذت کیا ہے، اس میں عظمت کیا ہے۔ اور سنو میرے بھائیو، چیچا وطنی کے غیرت مندو، ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ سمانی، اللہ کے نبی اللہ نے میرا نام لیا۔ سرور کونین نے فرمایا ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لیا۔ فبکا ابی، ابی سسکیاں لے لے کے روتا ہے، میں کدنا سا اللہ کا بندہ، اللہ اتنا عظیم، اور اس نوکر کا، اس غلام کا، میرا آسمان پہ عرش پہ بیٹھ کے میرا رب میرا نام لیتا۔ اللہ سب کو کہتا ہے نماز پڑھنے والوں، پہلی صفوں میں بیٹھنے والوں، مسجدوں کا خیال رکھنے والوں، اللہ ذو الجلال والاکرام تمہارے گھروں کا خیال رکھے۔
اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں، اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے۔ انا معہ اذا ذکرنی، یہ مسئلہ صرف ابئی تک محدود نہیں ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، جو چاہتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے، میری مدد حاصل کرے، وہ مجھے یاد رکھے۔ ان ذکرنی فی نفسہ، اگر وہ یاد رکھے مجھے اپنے دل میں، ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی اس کا تذکرہ کروں گا اپنے دل میں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ میرا تذکرہ کرتا ہے اجتماع میں، لوگوں میں، مجمع عام میں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، گاہک آپ کے پاس آ گئے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کر سکتے، آپ ان کے سامنے سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، دکھاوے کے لیے نہیں، توجہ دلانے کے لیے کہ یہ روزے ہیں، یہاں ذکر ہونا چاہیے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری زبانوں پر اللہ ذوالجلال والاکرام کے کلمات، اس کی تسبیح و تحمید کے کلمات جاری رہنے چاہیے۔ جب آپ لوگوں میں ذکر کریں گے، فرمایا ذکرتہ فی ملئ خیر منہم، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کا ان میں تذکرہ کروں گا جو ان سارے لوگوں سے بہتر، فرشتوں میں۔ اور قرآن کہتا ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، لوگو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم یاد رکھو جب تمہارے قدم اٹھتے ہیں باطل ایوانوں کی طرف، یاد رکھو اللہ ایک ہے، اور اس کی توحید کو چھوڑ کے کہیں نہ جاؤ، اس کی توحید کی عظمت کے لیے غیر اللہ کے سامنے جبین نیاز کبھی نہ جھکاؤ، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے دامن سوال نہ پھیلاؤ، اس کے علاوہ کسی کو داتا نہ مانو۔ فرمایا فاذکرونی، اگر تم مجھے داتا مانو گے، اذکرکم، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا۔ اگر تم مجھ سے مدد طلب کرو گے، سب کا انکار کر کے میں تمہارا مددگار بنوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، مشکلات میں یاد رکھو، آسانیوں میں یاد رکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف مجھے۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے، وہ شرکت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام غیر کی مداخلت اور برابری گوارا نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھو، وہی داتا و دستگیر ہے، وہی مالک ہے، وہی ملجا و ماوا ہے، اسی کے سامنے ساری امیدیں، اسی سے امیدیں وابستہ رکھنی ہیں، اسی کے سامنے ساری التجائیں کرنی ہیں، اسی کے سامنے گڑگڑانا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، وہ آسمان سے اعلان کرتا ہے، قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے یہ ضمانت دیتا ہے، تم اخلاص کے ساتھ مجھے یاد رکھو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اور اللہ کی قسم اللہ نہیں چھوڑتا، اللہ نہیں بھلاتا۔ نہ ابراہیم کو آگ میں بھلایا، نہ موسیٰ کو، وہ چھوٹے سے بچے کو پانی کو دریا کی لہروں میں صندوق میں جب اس کی ماں نے بہا دیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہاں نہ بھلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکانے کے منصوبے بنے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے عیسیٰ کو وہاں نہ چھوڑا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، اللہ ذوالجلال والاکرام قسمیں اٹھا کے کہتا ہے میرے پاک نبی، جب سارے تیرے دشمن تھے ہم نے تو تب بھی تجھے نہ چھوڑا، جب تو تنہا رہ گیا تھا ہم نے تب بھی تجھے نہ چھوڑا، جب ابو جہل اور اس کا سارا خیش و اقارب سارے آپ کو مٹانے پہ تلے ہوئے تھے ہم نے تب بھی آپ کو بچایا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی، آپ یتیم تھے، اللہ نے شاندار پرورش کا انتظام کیا۔ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، تنہا تھے جماعت عطا کر دی، کمزور تھے جمعیت دے دی، ماننے والے دے دیے، آسمان سے شریعت اتار کے نبوت سے سرفراز کیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہر گزرتے دن کے ساتھ جیسے آپ کی ریاضت زیادہ ہے، جیسے آپ کی عبادت زیادہ ہے، جیسے اللہ کا ذکر اور اس کے اذکار زیادہ ہیں، ویسے ہی اللہ ذوالجلال والاکرام کے انعامات اور بیش بہا نعمتیں زیادہ ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلا، اللہ نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے یہ سورہ ضحیٰ نازل کی ہے، انسانوں کو سبق دیا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہتے ہیں تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔
کبھی نہیں بلاؤں گا تمہیں، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی کلفتیں، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں، یہ تھکاوٹیں اور عداوتیں، یہ دن بھر کی مشقتیں اور رات کی تنہائیاں اور اگلے دن کی فکر، ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے دن کو تھک جاتے ہو، منڈیوں مارکیٹوں میں پھرتے، اسباب رزق تلاش کرتے، بچوں کی روزی روٹی پورا کرنے کے لیے یہاں وہاں در بدر پھرتے ہو، ہاں لوگ تمہاری مخالفت کرتے ہیں، تمہاری داڑھیوں کو دیکھ کے، اٹھی ہوئی شلواروں کو دیکھ کے، پڑھتے ہوئے نمازوں کو دیکھ کے، یہ رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کو دیکھ کے، اور آج اس زمانے میں سوشل میڈیا کی بہت ساری گندگی تمہاری طبیعتوں کا، تمہارے مزاجوں کا بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ جب پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہیں، کیا فائدہ ہے روزہ رکھنے کا؟ یاد رکھو تیرا رب کہتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ رات کو تنہائی میں کسی کونے میں کھڑا ہو کے اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذکر کیا کر، اللہ تیری ساری تکلیفیں دور کر۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ عنہ، اللہ ہمس کے والی، لمبی داستان ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گئے ان کے پاس حال حوال جانچنے کے لیے، سرکاری دورے پر انسپیکشن کے لیے۔ لوگوں نے شکایات کی، ایک شکایت یہ تھی امیر المومنین ہمارے گورنر صاحب رات کو آ کے ہماری بات نہیں سنتے، رسپونڈ نہیں کرتے، رات کو نہیں ہماری سنتے۔ پوچھا ہاں جی گورنر صاحب قوم کو شکایت ہے، رات کہاں بسر کرتے ہو؟ کہا امیر المومنین یہ معاملہ میرا اور میرے رب کا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے اب قوم نے مجبور کر دیا تو میں بتائے دیتا ہوں، سارا دن ان کی سنتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں، جو میرے بس میں ہے ان کی اعانت کرتا ہوں، بے شمار مسائل ہوتے ہیں میرے، رات کو جب وہ مجھے آواز دیتا ہے نا، وہ آسمان دنیا پہ نزول فرما ہوتا ہے، میں اپنے دن بھر کے دکھ اس کے سامنے روتا ہوں۔ واللہ ہے ہمیں سلیقہ نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو منانے کا سلیقہ نہیں ہے، ہمیں جستجو نہیں ہے، اور سچ یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ ہم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا، وگرنہ وہ جو ہر وقت انتظار میں ہے کہ آئے کوئی آئے مجھے آ کے پکارے، بھلا اسے کہیں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا کریں گے، اور ان میں اللہ کا سایہ، یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، رسول اللہ کے حوض کے علاوہ اس امت کے لیے پینے کی جگہ کوئی نہیں ہوگی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے عرش کے سائے کے علاوہ اور سر چھپانے کی جگہ کوئی نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ چاہتے ہو کہ اللہ قیامت کی شدت کی گرمی، 50,000 سال کا غضبناک دن، اللہ ہمیں عرش کا سایہ عطا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ آج چھٹا روزہ ہے، 24 راتیں یا 23 راتیں باقی ہیں ہمارے پاس۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، او میرے بھائیو، عرش 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 کا سایہ، آپ کا انجینئر آپ کو اسٹیمیٹ دیتا ہے 3500 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے آپ کا مکان بنے گا۔ 1 فٹ چھت اگر آپ نے بنانی ہے تو دنیا میں آج کی کرنسی میں 3500 روپیہ لگتا ہے۔ چند آنسو، تنہائی کے کچھ منٹ، رات کی تاریکی، کمرے کا ایک کونا، وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا
ففاضت عینا، جب تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے گھر والے مزے کی نیند میں ہوں، تب اٹھنا رات کو، وضو کرنا اور کسی کونے میں کھڑا ہو کے ذکر اللہ خالیا، اکیلے میں ذرا اس سے ہم کلام ہونا، تنہائی میں کبھی اسے پکارنا، اور کیسے اس کی عظمت اور جاہ و جلال کے پورے شعور کے ساتھ وہ مالک ہے میرا، میں نوکر ہوں اس کا، وہ داتا ہے، میں فقیر ہوں، وہ غنی ہے، میں محتاج ہوں، میں لاچار و بے بس ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اگر وہ میرا معین و مددگار نہ ہو۔ ساری عظمتیں اس کی جتنی ہیں جو اس نے اپنے لیے بیان کی، اس کے نبی نے بیان کی، انہیں تصور میں لا کے اپنی بے بسی اور بے بزاتی، متخشعا متبذلا متواضعا، آخری درجے کی تواضع اور انکساری اختیار کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذکر کر، ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں اللہ کا ذکر کر، ففاضت عینا، اس کے انعامات کا، اس کی نعمتوں کا، اس کی برکتوں کا شعور اور احساس کر، کتنا کچھ اللہ نے تجھے دیا، حالانکہ تو نے اس جسم و جان کے لیے کوئی روپیہ پیسہ نہیں دیا، تو جو سانس لیتا ہے اس کی قیمت ادا نہیں کی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہزار قسم کی نعمتیں تجھے دی، تو اس کے پیسے ادا نہیں کرتا، ماں دی، باپ دیا، اولاد دی، دنیا کے بے شمار خزانے دیے، اور سب سے بڑھ کے اسلام کی نعمت دی، پھر اسلام میں رہتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے خالص عقیدہ توحید عطا کیا، رسول اللہ کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا، رمضان کی برکتیں عطا کی۔ اٹھنا رات کو اور تنہائی میں کھڑے ہو کے اس کے احسانات کا تذکرہ کر کے اس کے سامنے آنسو بہانا، اپنی بے بسی پر، اپنی بے بزاتی پر، اپنی معصیتوں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی کمزوریوں پر، اپنی بے وفائیوں پر، اور پھر رشک کرنا اس کی وفاؤں پر، اس کی کرم نوازیوں پر۔ ففاضت عینا، اگر تیری نگاہیں چند منٹوں کے لیے آنسوؤں سے تر ہو گئیں، آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے آنے والی زندگی اسی معیار کے مطابق بسر کر، میں قیامت کے دن تجھے اپنے عرش میں جگہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے، ہماری تو زندگی کے مشاغل ہی بالکل بدل گئے۔ آج چھٹا روزہ ہے، جائزہ لو میرے بھائیوں اپنا، میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، ماؤں سے اور نوجوانوں سے، بچے بچیوں سے بالخصوص ملتمس ہوں، رمضان مبارک سے پہلے نیٹ کے ساتھ، موبائل کے ساتھ کتنا رشتہ تھا، اور کیا رمضان آنے کے بعد یہ رشتہ کچھ کمزور ہوا؟ نہیں، گھنٹوں پہلے برباد ہوتے تھے، گھنٹوں آج برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ذکر کی نے پہلے کوئی فکر تھی نہ اب ہے، وہی رات اور وہی انٹرنیٹ اور وہی پیکج اور وہی بے حیائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج الانبیاء، معصوم عن الخطا، سید الرسل، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ جنہیں مقام محمود عطا کرے گا، ان کی راتیں کیسی تھیں؟ اللہ اکبر۔ اٹھے، نگاہیں ملتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ نگاہیں مل کے نیند کو دور کر رہے ہیں، اور آسمان پہ نگاہ اڑائی اور زبان پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت کے ترانے جاری ہو گئے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ، یہ جتنا تو نے آسمان و زمین کا نظام بنایا، صبح کو سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، رات کو چاند ہوتا ہے، ستارے ہوتے ہیں، بھینی بھینی ہوائیں چل رہی ہیں، وہ نیلگو آسمان تا حد نگاہ پھیلا ہوا، اس میں کوئی دراڑ نہیں، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اس میں کوئی کجی نہیں۔ جب سے آسمان و زمین بنا ہے، کسی ایک بندے نے پوری تاریخ انسانی میں ایک دن نہیں دیکھا کہ آسمان میں فلاں جگہ پر شگاف ہو گیا ہو، فلاں جگہ سے آسمان کو ریپیرنگ کی، مرمت کی ضرورت پیش آئی۔ یہ راتوں کے محیب سائے اور گھپ اندھیرے
اور کھلا آسمان اور فطرت کے مظاہر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ، یہ جو آسمان و زمین کا نظام ہے، دنوں اور راتوں کا بدل بدل کے آنا ہے، سورج اور چاند کا اپنے مدار میں گھومنا ہے، ہوائیں تیرے حکم سے چلتی ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی بارشیں آتی ہیں کبھی نہیں آتی، کبھی دھوپوں کی شدت ہوتی ہے، کبھی ٹھٹھرا دینے والی سردیاں پڑتی ہیں۔ لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ وہ سمجھے اس کی عظمت کو، وہ جانے اس کی ہیبت کو، وہ سمجھیں اس کے حق کو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جن کے پہلو راتوں کو بستروں پہ نہیں ٹکتے، وہ اٹھتے ہیں، وہ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی بستر پہ ہیں، کبھی دکان پہ ہیں، کبھی بیوی بچوں میں ہیں، یذکرون اللہ، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے نظام میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اہل علم لکھتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے، آخرت کی فکر اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے جیے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی جہنم سے بچنے کے لیے بے انتہا کوشش کرے، عبادت میں اسے لذت ملے، روزہ رکھے تو اس میں شادمانی کا احساس ہو، اللہ کے لیے خرچ کرے تو دل سے فرحت کے سوتے پھوٹیں، پیشانی پہ شکنے نہ آئیں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے دل کی زندگی نصیب ہو جائے، اسے دو کام کرنے چاہیے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے نظام میں غور و فکر کر کے، استغراق کر کے مراقبہ کرنا چاہیے، اللہ ذوالجلال والاکرام کا تصور کرنا چاہیے۔ جس رب نے اتنی لمبی چوڑی زمین بنا دی، وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اور اللہ کی قسم، ایک ایک چیز، پہاڑ بڑا مضبوط ہے، بنایا کس نے؟ بنانے والا کتنا مضبوط ہوگا۔ پتھر بڑا سخت ہے، بنایا کس نے اور بنانے والا کس قدر سخت ہوگا۔ پھول بڑا خوبصورت ہے، بنایا کس نے، بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ خوشبو بڑی شاندار ہے، معطر کرتی ہے جسم و جان کو۔ جب اس کا ذکر کرتے ہوئے اس سے ملاقات کریں گے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا۔ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ ذوالجلال والاکرام کے وجود پر، اس کی قدرت پر، اس کی لطافتوں پر، اس کی نزاکتوں پر، اس کے جبر و قہر پر، اس کے عفو درگزر پر دلیل۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ وہ رات کی تاریکی میں بستر پہ بیٹھ کے آسمان میں بسیط فضا کو دیکھتا ہے، ٹمٹمانے والے ستاروں کو دیکھتا ہے، کبھی کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے اسے دیکھتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے، عرش والے، تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، مجھے بھی تو نے بیکار نہیں بنایا، میں بھی کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہوں، اور میرا مقصد کیا ہے؟ یہی مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ میرا مقصود حیات کیا ہے؟ مجھے کیوں بنایا؟ تاکہ میں اس کی بندگی کروں، تاکہ میں اس کو یاد رکھوں، تاکہ میں اس کا ذکر کروں۔ اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارکہ کیا تھی؟ یہ آیت پڑھتے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے کس چیز سے؟ کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کرتا، ہر چیز کی قیمت ہے، ہر چیز کا مقصد ہے، حتیٰ کہ وہ چیزیں جنہیں ہم قتل کرتے ہیں وہ بھی بیکار پیدا نہیں کی گئی۔ سبحانک فقینا عذاب النار، اللہ تو اتنا عظیم ہے کہ کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی تو نے بیکار پیدا نہیں کی۔ اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، اللہ ہمیں آگ سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں اور پھر ایک ذکر کرتے ہیں، اللہم لک الحمد، اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم، ایسا دل گزاز اور روح کو معطر کر دینے والا عنوان ہے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن۔ ساری تعریفیں
عظمت کی، کبریائی کی، بزرگی کی، بڑائی کی، جاہ و جلال کی، علو و ارتفاع کی، شان و شوکت کی۔ اللہ جہاں تک میری عقل و دانش جاتی ہے، جو میرا حیطہ ادراک سے باہر ہیں، جو تیری ذات کو روا ہیں، سب تعریفیں لک الحمد تیرے لیے ہیں۔ انت نور السماوات والارض ومن فیہن، کیوں؟ آسمان و زمین اور اس میں موجود ہر چیز میں نور تیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رستے دکھانے والا تو ہے، زمین بچھانے والا تو ہے، ہمارے لیے سبزہ اگانے والا تو ہے، آسمان سے بارشیں عطا کرنے والا تو ہے، بدل بدل کے موسم دینے والا تو ہے، رمضان کی نعمتیں فراہم کرنے والا تو ہے، یہ جسم و جان کی ساری صلاحیتیں نوازنے والا تو ہے۔ انت نور السماوات والارض ومن فیہن، یہ روشنیاں، یہ عقل و دانش، یہ صلاحیتیں، یہ استعداد و قوت، یہ سائنسی ترقیاں، جو کچھ دنیا میں ہے عرش والے، در حقیقت یہ سب تیری کاراگری ہے۔ اللہم لک الحمد۔ آپ تصور کریں ذرا، جب بندہ یہ کہے گا نا اللہ تو ہے، رستے تو دکھاتا ہے، پھر غیر کے سامنے جا کے دامن پھیلانے کی ضرورت باقی؟ اللہ ہدایت تیرے اختیار میں، پھر پیروں فقیروں کے سامنے باطل بیعتیں کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن۔ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے۔ انت قیم، تو سنبھالنے والا ہے، تو قائم رکھنے والا ہے، تو چلانے والا ہے۔ قیم السماوات والارض ومن فیہن، آسمانوں کے نظاموں کو تو چلاتا ہے، کوئی تیرا شریک نہیں، زمینوں کے نظاموں کو تو چلاتا ہے، کوئی تیرا شریک نہیں۔ ومن فیہن، اس کے مابین جو کچھ ہے، زمینوں کے نیچے، اس زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر جو کچھ ہے، کائنات کا سارا نظام تیری مرضی کے تابع چلتا ہے، اس میں کوئی تیرا شریک ہے؟ اللہ، یہ رات کا ذکر ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوتے، بستر پہ بیٹھے ہوتے، چارپائی پہ بیٹھ کے آنکھیں ملتے، قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی یہ آیات تلاوت کرتے، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے۔ آپ تصور کریں، جب آپ مان لیں گے اللہ تو ہی قیم ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی دستگیر ہے، تو ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، تو در در کے دھکے کھانے کی ضرورت ہے باقی؟ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق۔ اللہ تو حق ہے، تیرا رب ہونا حق ہے، تیرا خالق ہونا حق ہے، تیرا مالک ہونا حق ہے، تیرا رزاق ہونا حق ہے، تو آسمان و زمین کا مالک ہے، تو قیامت قائم کرے گا، مالک یوم الدین ہونا حق ہے، رب العالمین ہونا حق ہے۔ اللہم انت ولک الحمد انت الحق ووعدک حق، تیرا وعدہ سچا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ میرے بندو میرے پاس آؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور مجھے یاد رکھتے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ ابھی اوپر پڑھا نا، اللہ کہتا ہے فذکرونی، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ نبی کہتے ہیں ووعدک حق، اللہ تیرا وعدہ حق ہے، جو تجھے یاد رکھتا ہے تو تجھے کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ اکبر۔ وقولک حق، تیرے فرامین حق ہیں، قرآن سارا حق ہے۔ ولقاؤک حق، تیرے ساتھ ملاقات ہوگی، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ آگے کردار میرا ہے، ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کی حالت میں اس کے پاس جاتے ہیں، والعیاذ باللہ، یا اس کی ناراضگی کی حالت میں اس کے پاس جاتے ہیں۔ ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق، جنت حق ہے، جہنم کا ہونا حق ہے۔ والساعۃ حق، اللہ میں رات کی تاریکی میں 2:30 بجے اٹھ کے بستر پہ بیٹھ کے یہ اقرار کرتا ہوں قیامت قائم ہوگی، یہ حق۔ والنبیون حق ومحمد حق، نبی سارے ہی سچے ہیں، اور آخری نبی پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچے۔
اللہ اکبر، اللہم لک اسلمت۔ اب یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد اب اپنا عقیدہ پیش کیا، اللہم لک اسلمت۔ کوئی برادری، کوئی سیاسی جماعت، کوئی لیڈرشپ، کوئی مالی مفادات، کوئی دنیا کا جھگڑا، اللہ سب کو چھوڑ دیا، لک اسلمت، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میں جھک گیا ہوں تیرے سامنے۔ صرف سحری تیرے حکم پہ نہیں کھاتا، صرف افطاری تیرے حکم پہ نہیں کرتا، شادی تیرے حکم پہ کروں گا، غمیاں تیرے حکم پہ مناؤں گا، ہاں اللہ رشتے ناتے تیرے حکم کے مطابق، کاروبار تیرے حکم کے مطابق، سیاست تیرے حکم کے مطابق، عقیدہ بھی تیرا دیا ہوا، طرز زندگی بھی تیرا دیا ہوا۔ اللہم لک اسلمت وعلیک توکلت، اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ تو مجھے ضائع نہیں کرے گا، تجھی پہ بھروسہ ہے، تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے تجھے اپنا مانا ہے۔ وابی کا آمنت، تو نے جو کہا، تو جو چاہتا ہے میں سب کو سچ مانتا ہوں اور اس پر یقین رکھتا ہوں۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، صرف یقین نہیں رکھتا، اللہ جو کچھ میرے پاس ہے لے کے میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، جھک گیا ہوں، رجوع کر لیا ہے تیرے در پہ۔ وَبِكَ خَاصَمْتُ، دنیا سے جھگڑتا ہوں تیری وجہ سے، جنگیں لڑتا ہوں تیری وجہ سے، کارزار کے میدان میں داد شجاعت دیتا ہوں تیری وجہ سے، مناظرہ مباحثہ مجادلہ کرتا ہوں تیری وجہ سے۔ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، مجھے دنیا کے سرٹیفکیٹوں کی، کامیابیوں کے میڈلوں کی، بڑے بڑے تمغوں کی ضرورت نہیں، میں تو تیرا فیصلہ چاہتا ہوں، اللہ تو اپنے اس فقیر بندے کے متعلق کامیابی کا فیصلہ کر دے۔ اللہ پھر کیا کہا؟ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اللہ اکبر، آپ تصور کریں رات کی تاریکی ہے، دنیا ساری سوئی ہوئی ہے، اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرما ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، وہ کان لگا کے تیرے انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرا بندہ آئے اور تو آئے، پھر یہ کلمات لے کر، مالک بھی تو، نور بھی تو، پروردگار بھی تو، حاجت روا مشکل کشا بھی تو، میں تیرے سپرد، تیرے چوکھٹ کا فقیر، تیرے در کا بکاری، تیرے در پہ آ کے سجدہ ریز، ساری خواہشات اور تمنائیں لے کے تیرے در پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، جو پہلے ہو چکی اللہ انہیں بھی مٹا دے، جو بعد میں کروں گا، چونکہ میں برا ہوں نا، چونکہ میں کمزور ہوں نا، چونکہ میں عاصی ہوں نا، چونکہ میں گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، اللہ توبہ کرتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، وعدے کرتا ہوں، وفا نہیں کر سکتا، آتا ہوں تو مجھے قبول کرتا ہے، میں پھر رسوا ہو جاتا ہوں، پھر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، بے وفائی کرتا ہوں، لیکن تو تو رب ہے۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، جو پہلے کر چکا اللہ انہیں بھی بدل دے، نیکیوں میں بدل دے، جو بعد میں کروں گا اللہ انہیں بھی معاف کر دینا۔ وما اسررت وما اعلنت، جو میں نے چھپ کے کی وہ تو اس سے تو نہیں چھپا سکا، اللہ انہیں بھی معاف کر دے، جو دنیا جانتی ہے میرے کرتوت اللہ تو انہیں بھی معاف کر دے۔ انت المقدم انت المؤخر، اللہ جب کوئی نہیں تھا تب تو تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی تو ہی ہوگا۔ لا الہ الا انت، اللہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، صرف تو ہے جس کے سامنے میری جبین نیاز جھکے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو زندگی چاہتا ہے، جو دل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس کی زندگی کی کوئی قدر و قیمت ہو، وہ اللہ کا ذکر کرے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو رب سے غافل ہے، اللہ کے ہاں وہ زندہ مردہ برابر۔